السلام علیکم۔ دونوں پہلے ہی اپنے حواس میں نہیں تھیں اور پناہ کے لیے بلا سوچے سمجھے اندر داخل ہو گئیں۔ راحیلہ نے پلٹ کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور بعد میں اسے خیال آیا کہ آخر مکان کا دروازہ کیوں کھلا تھا یا پھر کس نے کھولا تھا۔ اس خیال سے وہ خوف زدہ سی ہو گئی۔ فوزیہ کی بھی یہی حالت تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا یا پھر کسی نے کھولا ہے؟ فوزیہ بولی، نہیں، پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ راحیلہ نے جواب دیا۔ دونوں مکان کا جائزہ لینے لگیں۔ دو کوٹھڑی نما کمروں اور چھوٹے سے نیم پختہ صحن کے اس چھوٹے سے مکان کے صرف ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ وہ دونوں تھوڑی دیر کے لیے سراسیمہ سی صحن کے ہی ایک کونے میں دبکی بیٹھی رہیں، تاہم ان دونوں کی نگاہیں اس ہلکی روشنی پھوٹنے والے کمرے پر جمی رہی تھیں۔ دونوں کا نیند اور تھکن سے برا حال تھا۔ یہ گھر چھوٹا سہی لیکن گھر تو تھا، اور ضرور یہاں کوئی عورت بھی رہتی ہوگی۔ اس طرح کونے میں چھپے رہنے سے بہتر تھا کہ وہ پناہ مانگ لیتی اور آرام سے رات گزارتی، مگر انہیں کھٹک اس بات کی تھی کہ آخر اتنی رات گئے ایک گھر کا دروازہ کیوں کر کھلا ہوا تھا؟ ممکن تھا کسی وجہ سے رات میں کوئی دروازہ بند کرنا بھول گیا ہو۔ کسی نئی مصیبت میں پھنسنے سے بہتر انہوں نے یہی خیال کیا کہ انہیں نکل جانا چاہیے، مگر پھر باہر بدماشوں کے خوف کے سبب ان کی ہمت نہ ہو سکی۔ یہ سوچ کر وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھیں اور آہستہ آہستہ ڈرتے ڈرتے اسی کمرے کی جانب بڑھنے لگیں۔ کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، دروازہ فقط بھیڑا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچیں تو ایک دم ٹھٹک کر رک گئیں اور ساتھ ہی ان دونوں کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخیں خارج ہو گئیں۔ ان دونوں کے دروازے کے پاس پہنچتے ہی وہ ایک دم کھلا تھا اور سامنے جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ان دونوں لڑکیوں کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ کوئی چڑیل سی بکھرے بالوں اور وحشت زدہ آنکھوں والی درمیانی عمر کی عورت ہی تھی، جس کے ایک ہاتھ میں خون آلود خنجر دبا ہوا تھا۔ وہ خنجر بدست عورت بھی انہیں دیکھ کر چونکی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے ناگن کی طرح پھنکار کر کہا، خبردار، اب کوئی آواز حلق سے مت نکالنا ورنہ ماری جاؤ گی۔ فوزیہ اور راحیلہ کی خوف سے گگی بندھی ہوئی تھی۔ اسی طرح خاموشی سے اندر آ جاؤ، اس عورت نے دوسرا حکم صادر کیا اور پھر ایک طرف ہٹ کر انہیں کمرے میں داخل ہونے کا راستہ بھی دے دیا۔ راحیلہ اور فوزیہ لرزتی کانپتی اندر داخل ہوئیں تو یک لخت ایک اور خوف زدہ سی کراہ امیز چیخ ان کے منہ سے برآمد ہوئی۔ سامنے ایک چارپائی پر کسی کی خون میں لت پت پڑی ہوئی لاش نظر آئی۔ اس کے سینے پر کسی نے خنجروں سے وار کر کے شاید سوتے میں ہلاک کر ڈالا تھا۔ ان دونوں کو یہ سمجھنے میں کیا دیر لگی ہوگی کہ یہ حرکت اسی چڑیل نما عورت ہی کی ہو سکتی تھی جس کے ہاتھ میں ابھی تک خون آلود خنجر دبا ہوا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ میرا خصم تھا، بگو نام ہے اس کا۔ وہ عورت ان کے عقب میں اندر آتے ہی سرد اور سپاٹ لہجے میں بولی، تو تم نے اسے اتنی بے دردی سے کیوں قتل کر ڈالا؟ راحیلہ نے ذرا ہمت کر کے اس سے پوچھا۔ اس نے میرے ساتھ اس سے زیادہ بے دردی کا سلوک کیا تھا، عورت جواب میں بولی۔ پھر وہ ان دونوں کی طرف تیکھی نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی، اب ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم دونوں کون ہو اور کہاں سے بھاگ کر آ رہی ہو؟ فوزیہ کی تو ہمت نہیں پڑ رہی تھی بولنے کی، البتہ راحیلہ نے کچھ حوصلہ جما رکھا تھا۔ بولی، ہم دونوں کہیں سے بھاگی ہوئی نہیں ہیں، مصیبت کی ماری ضرور ہیں، پناہ کے لیے یہاں آئے تھے، دروازہ کھلا تھا، ہم اندر داخل ہو گئے۔ کیا؟ وہ عورت چونکی۔ دروازہ کھلا تھا؟ یہ سنتے ہی وہ تیزی سے باہر کو لپکی۔ وہ شاید دروازہ بند کرنے کمرے سے نکلی تھی۔ راحیلہ، یہاں سے چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، فوزیہ نے کہا۔ دونوں کو یوں بھی خون آلود لاش والے اس کمرے سے وحشت ہو رہی تھی۔ دونوں باہر نیم تاریک صحن میں آ گئیں۔ وہ عورت دروازہ بند کر چکی تھی۔ دلشاد نام ہے میرا، تمہاری طرح میں بھی مصیبت کی ماری ہوئی ہوں۔ وہ ان کے قریب آ کر بولی، خنجر ہنوز اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم اب یہاں سے جانا چاہتے ہیں، راحیلہ نے کہا اور فوزیہ کا ہاتھ پکڑے جیسے ہی دروازے کی جانب بڑھی تو اس عورت نے یکدم آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا اور ساتھ ہی خنجر والا ہاتھ بھی سامنے کر دیا۔ دونوں بوکھلا کر رک گئیں۔ تم دونوں اب میری مرضی کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی، وہ عورت زخمی ناگن کی طرح پھنکار کر بولی، کیونکہ تم نے یہ سب دیکھ لیا ہے تو کیا تم ہمیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ راحیلہ نے قدرے سنبھل کر کہا، اگر میری بات نہیں مانو گی تو یہ بھی کر گزروں گی۔ وحشت زدہ اس عورت نے خونخوار لہجے میں تنبیہ کی۔ اس دھمکی اور خطرناک ارادوں پر فوزیہ بیچاری ڈر کے راحیلہ سے لگ گئی۔ راحیلہ نے ہمت کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، ہم شور مچا دیں گے، تم رنگے ہاتھوں پکڑی جاؤ گی۔
ان کا خیال تھا کہ یہ عورت ڈر جائے گی، مگر اس کے برعکس اس نے ایک ہلکا سا قہقہا لگایا اور بولی، مچا دو شور، میں بھی کہہ دوں گی کہ لوگوں سے کہ اس جرم میں تم دونوں بھی میرے ساتھ شریک تھیں۔ اس کی مکاری پر رحیلہ اندر سے بری طرح کھول اٹھی۔ اس نے بے بسی سے اپنے ہونٹ چبائے اور بالآخر ہتھیار ڈالتے ہوئے بولی، تم کیا چاہتی ہو؟ مدد؟ کیسی مدد؟ تم دونوں کو اس لاش کو دفنانے میں میری مدد کرنا ہوگی۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رحیلہ کا لہجہ اٹکنے لگا۔ دوسرے کمرے کا فرش سارا کچا ہے، وہیں قبر کھود کر لاش کو گاڑ دینا ہے، قصہ ختم، پھر تم اپنا راستہ لینا اور میں اپنا۔ نہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، خدا کے لیے ہمیں جانے دو۔ فوزیہ اس وحشی عورت کے عزائم سن کر سراسیمہ انداز میں بولی، تمہیں میری مدد کرنا ہوگی ورنہ میرے ساتھ تم دونوں بھی پھنس جاؤ گی۔ اس عورت نے پھر انہیں گھورتے ہوئے دھمکایا، اگر صبح بگو کا کوئی رشتہ دار آ گیا یا کوئی اور، پھر کسی کی بھی خیر نہیں۔ فوزیہ ہمت کرو، ہمیں اب یہ کرنا ہی پڑے گا۔ رحیلہ نے ہار مانتے ہوئے فوزیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ وحشی عورت کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ رقصاں ہو گئی۔ تم آرام سے ایک طرف بیٹھ جانا، میں اور یہ اس کام کو جلد ہی نمٹا دیتے ہیں۔ پھر وہ اس عورت سے مخاطب ہو کر بولی، یہ بتاؤ کھدائی کرنے والا کوئی سامان بھی تمہارے پاس موجود ہے یا نہیں، یا اس کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا؟ سب موجود ہے، وہ عورت بولی، دوسرے کمرے میں پھاوڑا اور کدال پڑے ہیں، آؤ میرے ساتھ، پہلے قبر کھودتے ہیں۔ اس نے دوسرے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ فوزیہ سراسیمہ انداز میں صحن میں کھڑی رہ گئی۔ وہ عورت رحیلہ کو لیے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ اندر آتے ہی اس نے بتی جلا دی۔ کمرہ خالی تھا، معمولی بوسیدہ فرنیچر نظر آ رہا تھا۔ اس کا فرش بھی کچا اور قدرے اونچا نیچا تھا۔ ایک جانب پھاوڑا اور کدال رکھے ہوئے تھے۔ اس عورت نے واقعی پہلے سے ہی یہ بندوبست کر رکھا تھا۔ دونوں کام میں جت گئیں، کبھی سستانے لگتیں اور کبھی کھچا کھچ گڑھا کھودنے میں مصروف ہو جاتیں۔ دونوں اس مشقت اور گرمی کے سبب پسینے سے تربتر ہو چکی تھیں۔ رحیلہ بیچاری کا تو پہلے ہی تھکن سے برا حال تھا، لیکن اس نئی مصیبت کو بھی جھیلنا پڑا۔ انہیں 2 گھنٹے لگ گئے۔ اب آخری مرحلہ لاش کو دوسرے کمرے سے اٹھا کر یہاں لا کے گاڑ دینا تھا اور مٹی برابر کر دینا تھی۔ تھکی ہاری دونوں کمرے سے باہر آئیں تو دیکھا فوزیہ بیچاری صحن میں ہی ایک کونے میں بیٹھے بیٹھے سکڑ سمٹ کر سوئی پڑی تھی۔ میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں، تم جب تک سستا لو، عورت نے کہا۔ اس کا نام ابھی تک انہیں معلوم نہیں ہوا تھا۔ وہ رسوئی میں چلی گئی۔ رحیلہ فوزیہ کے قریب آ کر بے سدھ پڑ گئی، لیکن ذرا دیر بعد ہی عورت نے دونوں کو ہی جگا دیا۔ صبح کی روشنی منڈیروں سے جھانکنے لگی تھی۔ عورت اندر سے ایک چارپائی لے آئی تھی۔ تینوں نے اس پر بیٹھ کر ناشتہ زہر مار کیا۔ اس دوران عورت بولتی بھی رہی۔ اس نے اپنا نام بطول بتایا تھا۔ وہ 30-35 کے پیٹے میں تھی۔ بگو سے اس کی شادی کو 5 برس بیت چکے تھے۔ اولاد کوئی نہ تھی۔ بطول نے بگو سے محبت کی شادی کی تھی۔ چونکہ بگو کو بطول کے گھر والے پسند نہیں کرتے تھے، وہ دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ بطول نے بگو سے بھاگ کر شادی کی تھی اور دونوں یہاں آن بسے تھے اور ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے کہ بگو کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ بات بات پر بطول سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ بطول یہ سب سہتی رہی، وہ اسے مارتا بھی تھا، تب بھی بطول چپ رہتی، کیونکہ اب وہ کہاں جاتی، گھر والوں کی مرضی کے بغیر اس نے شادی کی تھی اور وہ بھی گھر سے بھاگ کر، لہٰذا بطول شوہر کا ظلم سہتی رہی۔ لیکن جب اس پر ایک دن یہ انکشاف ہوا کہ در حقیقت وہ اپنے ہی گاؤں کی ایک لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے، نہ صرف یہ بلکہ وہ اس سے شادی بھی کرنے والا تھا، تو بطول کے اندر کی منتقم عورت جاگ گئی۔ اس نے شکاوت قلبی میں آ کر بگو کو اس رات خاموشی سے سوتے میں خنجر کے وار سے ہلاک کر ڈالا تھا۔ ناشتے کے بعد بطول اور رحیلہ نے ہی مل کر اندر جا کر بگو کی لاش اٹھائی اور گڑھے میں جا کر ڈال دی۔ خون آلود خنجر بھی گڑھے میں پھینک دیا گیا تھا۔ ساری نشانیاں دھو دی گئی تھیں۔ اب تم بگو کے بارے میں لوگوں کو کیا بتاؤ گی؟ آخر تو لوگ تم سے یہ سوال کریں گے کہ تمہارا شوہر اچانک کدھر غائب ہو گیا؟ رحیلہ نے بطول سے پوچھا۔ یہی کہوں گی کہ کسی کام کا بتا کر گاؤں سے باہر چلا گیا ہے، بطول بے پرواہی سے بولی۔ آخر کب تک چھپا سکو گی یہ سب؟ رحیلہ نے دوسرا سوال داغا۔ کچھ دنوں بعد میں بھی خاموشی سے چلی جاؤں گی، بطول نے جواب دیا۔ وہ تینوں تھکی ہوئی تھیں، زیادہ باتیں نہ کر پائیں اور سو گئیں۔ دن چڑھے تک سوتی رہیں۔ ان کی آنکھ دروازہ زور سے دڑدڑانے پر کھلی۔ تینوں جاگ گئیں۔ رحیلہ اور فوزیہ گھبرانے لگیں۔ بطول نے انہیں تسلی دی، کوئی آیا بھی ہوگا تو میں اسے بہانے سے چلتا کر دوں گی، تم فکر نہ کرو۔
وہ دروازے پر گئی، کوئی ملنے والی تھی۔ بطول نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے اسے دروازے سے ہی چلتا کر دیا۔ رحیلہ نے اپنے بارے میں بطول کو کچھ نہیں بتایا تھا، فقط روایتی سی جھوٹی کہانی سنا دی تھی کہ وہ بھی گھر سے بھاگی ہوئی ہیں، دونوں کزنز ہیں، لاہور جانا چاہتی ہیں اور فلم میں کام کرنے کا شوق ہے وغیرہ۔ ان دونوں نے ایک عقل مندی یہ بھی کی تھی کہ بطول کو اپنے نام بھی غلط بتائے تھے۔ در حقیقت رحیلہ اور فوزیہ کا ارادہ صادقہ بات میری تلاش میں جانے کا تھا، مگر وہ بطول کو یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھیں۔ ان کا ارادہ خاموشی سے بطول کے گھر سے نکل جانے کا تھا۔ فوزیہ تو ایک پل کے لیے بھی یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ ایک موقع پر فوزیہ اور رحیلہ دونوں کی آپس میں مختصر سی بحث بھی ہو گئی۔ تم نے کیا اس وحشی اور خونی عورت سے انٹرویو شروع کر دیا ہے؟ فوراً یہاں سے نکلنے کی کرو، فوزیہ نے رحیلہ سے تیز لہجے میں کہا۔ تو رحیلہ برا منائے بغیر بولی، ہمیں اب یہاں سے نکلنے کے لیے بھی پہلے سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے فوزیہ۔ وہ کیوں؟ تم بہت بھولی ہو، تمہیں موجودہ حالات کی خطرناکی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ رحیلہ بولی، ہم اب بطول یا اس کے گھر سے چھپ کر ہی نکل سکتے ہیں، کسی کی ہم پر نظر نہ پڑے، ورنہ آج یا کل اس قتل کا بھید تو کھل ہی جائے گا۔ ہم نظروں میں آ گئے تو ہم پر بھی الزام آ سکتا ہے۔ فوزیہ کو اب حالات کی اصل خطرناکی کا ادراک ہوا۔ وہ پریشان اور متوحش سی ہو گئی، اسی لہجے میں بولی، تو پھر ہم کیسے نکلیں گے یہاں سے؟ اسی لیے تو میں بطول سے گھلنے ملنے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ یہی ہمیں کسی طرح اپنے پاس سے محفوظ طریقے سے باہر نکال سکتی ہے۔ تو کرو نا اس سے بات، فوزیہ کو جلدی تھی۔ راحیلہ نے جب بطول سے یہ بات کہی کہ اب ان دونوں کا بھی یہاں سے نکلنے کا وہ محفوظ بندوبست کر ڈالے، تو بطول مکارانہ مسکراہٹ سے بولی، میں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ وہ کیا؟ راحیلہ پریشان سی ہو گئی۔ میں بھی تم دونوں کے ساتھ لاہور کا رخ کروں گی۔ بطول نے اپنا فیصلہ مختصراً انداز میں سنا دیا۔ راحیلہ اور فوزیہ کا چہرہ فک ہو گیا، کیونکہ انہوں نے تو اس سے یہ جھوٹ ہی بولا تھا کہ یہ دونوں فلم کے شوق میں گھر سے بھاگ کر لاہور جا رہی ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کا ارادہ میری تلاش میں صادقہ باد جانے کا تھا۔ آخر ہم تینوں اب ایک ہی کشتی کی سوار بن چکی ہیں، بطول نے آخر میں اٹھلا کر کہا۔ وہ ایک قتل کر کے اس قدر مطمئن نظر آ رہی تھی جیسے شب گزشتہ کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ راحیلہ بالخصوص فوزیہ کو یہ سوچ سوچ کر ہی ہول آ رہا تھا کہ وہ ایک خونی عورت کے ساتھ ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس نے اپنے بے وفا شوہر کا قتل کر کے اس کی لاش بھی اسی گھر میں گاڑ رکھی ہے۔ نہیں، ہم تمہیں اپنے ساتھ کہیں نہیں لے جا سکتے، راحیلہ کی بجائے فوزیہ نے یکدم بطول سے کہا۔ وہ کیوں؟ بطول نے تیکھے چتونوں سے فوزیہ کو گھور کر کہا، تو فوزیہ بے بسی سے راحیلہ کی طرف دیکھنے لگی۔ راحیلہ کو پہلے ہی بطول پر غصہ تھا، اسی لہجے میں اسے مخاطب کر کے بولی، دیکھو بطول، تم نے جو گل کھلایا ہے، ہم نے مجبوری میں تمہارا ساتھ دیا، ہمارے راستے الگ ہیں، تم ہمارے ساتھ۔ بکواس بند کرو اپنی، بطول نے انہیں جھاڑ دیا اور لگی آنکھیں دکھانے۔ مت بھولو کہ تم دونوں اب اس جرم میں شریک ہو چکی ہو میرے ساتھ۔ مجھے تو یوں بھی اب زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے، زندگی نے میرے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے، میں بد دل ہو چکی ہوں، لاہور جا کر کسی کوٹھے میں بیٹھ جاؤں گی، تقدیر نے گندا کر ہی دیا ہے تو یہی صحیح۔ بطول بہت مایوس اور منتشر الدماغ ہو رہی تھی۔ فوزیہ بیچاری تو اس عورت سے خوف زدہ تھی ہی، اب راحیلہ کو بھی اس سے ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ بالآخر فوزیہ نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے فی الحال اس کی بات پر ساد کر لیا، اور اگلے دن صبح تڑکے تینوں نے یہاں سے نکل جانے کا منصوبہ بنا لیا۔ پھر جب وہ پھٹنے لگی تھی تو راحیلہ اور فوزیہ بطول کو سوتا چھوڑ کر اس کے گھر سے نکل بھاگیں۔ یہ دونوں مکان سے اس احتیاط کے ساتھ باہر نکلیں کہ کسی راہ چلتے کی ان پر نظر نہ پڑے۔ وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی کسی مین روڈ کی تلاش میں تھیں تاکہ واپس صادقہ آباد کا رخ کیا جائے، مگر راستوں سے انجان تھیں، کسی سے اب پوچھ پاچھ بھی نہیں سکتی تھیں، کیونکہ بقول راحیلہ کے ایک مکان میں قتل اور چوری کی واردات ہو چکی تھی۔ اس گاؤں میں یہی دونوں اجنبی تھیں، یوں چوری اور قتل کا عقدہ کھلنے کے بعد کہیں لوگ انہی پر شبہ نہ کرنے لگ جائیں۔ یوں دونوں سڑک کی تلاش میں اسی طرح بنجر اور ویران علاقوں میں دور تک بھٹکتی رہ گئیں۔ گنے سے لدی ہوئی ایک ٹریکٹر ٹرالی میں انہوں نے چوری سے سواری کی اور ایک اور بستی میں جا نکلی۔ وہاں بھی انہیں یہی خوف رہا، کیونکہ اس طرف انہوں نے ایک پولیس موبائل کو گشت کرتے پایا۔ لامحالہ انہیں وہی خوف لاحق ہوا کہ کہیں پولیس ان کی تلاش میں تو نہیں۔ وہ وہاں سے بھی بھاگ نکلیں، پھر ایک ٹرک میں چوری چھپے سواری کی۔ رات ہو چکی تھی، وہ نصف رات میں کہیں پھلاں وسطی میں ذرا دیر کو رکا۔
فوزیہ کو حاجت محسوس ہوئی اور وہ ذرا دیر کے لیے رکی تو ٹرک آگے نکل چکا تھا۔ راحیلہ اسی ٹرک میں فروٹوں کے ڈبوں سے ٹیک لگائے سوتی رہ گئی تھی۔ اب فوزیہ رات میں تنہا رہ گئی۔ راحیلہ سے اسے بہت حوصلہ تھا، مگر اب اکیلی اور اجنبی علاقہ، رات کا وقت، وہ ہراساں ہو گئی اور یوں اس نے مجبوراً ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ وہ گھر شکور جراح کا تھا، جس کے بدکماش بیٹے ڈاڈے نے اسے پناہ دی اور بعد میں زرد آنکھوں والے مراد گورکن کی جھونپڑی میں قیدی بنا لیا۔ اس بدبخت گورکن نے بھی پیسوں کے لالچ میں چالاکی سے فوزیہ کو بجلی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ یوں اب راحیلہ کا کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ ٹرک میں سوئی ہوئی کہاں جا چکی تھی، اور نیز فوزیہ کو نہ پا کر اس پر کیا بیتی ہوگی، وغیرہ۔ فوزیہ نے یہ سب بتا کر ایک غمگین سی خاموشی اختیار کر لی۔ میں اور نادو خاموشی سے فوزیہ کی یہ ساری بپتا بڑے غور سے سنتے رہے۔ راحیلہ کے لیے فوزیہ بھی اتنی ہی فکر مند اور غمگین تھی جس قدر میں تھا۔ دونوں میں بہنوں والا پیار اسی وقت سے پنپ چکا تھا جب فوزیہ کا دنیا میں کوئی نہ رہا تھا۔ بھائی ماجا لکڑ میرے ہاتھوں ہاتھ ساتھی طور پر ہلاک ہوا تھا، جبکہ ماں جوان بیٹے کے غم میں داغے مفارقت دے گئی تھی۔ یوں بیچاری فوزیہ بھری جوانی اور بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ تب میں اسے اپنے پاس لے آیا تھا۔ راحیلہ نے اسے بہن بنا لیا تھا اور اسی سے دکھوں کی ماری فوزیہ کو بہت حوصلہ ملا تھا۔ یہی سبب تھا کہ راحیلہ کی جدائی اسے بالکل ایسے ہی محسوس ہو رہی تھی جیسے اس کی کوئی بہن کھو گئی ہو۔ تم فکر مت کرو فوزیہ، اس کی سوگواری اور تشویش کو بھانپتے ہوئے میں نے اظہارِ تشفی اس سے کہا۔ آخر تمہیں بھی میں نے ڈھونڈ ہی نکالا نا، بھروسہ کرو مجھ پر، میں بہت جلد راحیلہ کو تلاش کر لوں گا، آخر کو وہ میری بھی بہن ہے۔ ایک ذرا توقف کے بعد میں نے سوال کیا، اچھا تم مجھے ذرا سوچ کر اس ٹرک کے بارے میں تھوڑا بہت کچھ بتا سکتی ہو جس میں راحیلہ سوئی رہ گئی تھی؟ یعنی وہ کیسا ٹرک تھا، کس روٹ کا تھا، کہاں جا رہا تھا، اس کا کوئی نمبر وغیرہ؟ نمبر نوٹ کرنے کا مجھے بھلا کب ہوش تھا، وہ جواب میں بولی، لیکن وہ ایک بڑے کیبن والا ٹرک تھا، اس پر گنے اور کچھ فروٹ کی پیٹیاں لدی ہوئی تھیں، اس کے پیچھے ڈبل ویل تھے۔ 10 ویل؟ میرے ذہن میں ابھرا، پھر پوچھا وہ کس روٹ پر تھا؟ اس کا مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے فوزیہ سے کہا کہ وہ صرف اتنا بتا دے کہ پھلاں وسطی سے کس رخ پر وہ ٹرک جا رہا تھا، تو فوزیہ نے مجھے بتا دیا۔ چونکہ میں اور نادو پھلاں وسطی کے گرد و جوار میں رہے تھے، یوں بھی مجھ سے زیادہ نادو ان راستوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے فوراً تاڑ لیا اور بولی، میرا خیال ہے وہ ٹرک چک 11 سے بھٹا وان کی سڑک پر آیا ہوگا اور وہاں سے جمال دین والی سڑک پر آگے نکل گیا ہوگا۔ تم یہ کیسے یقین سے کہہ سکتی ہو؟ میں نے امید طلب اور قدرے غیر یقینی سے انداز میں نادو کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس لیے کہ جس ناپختہ سڑک سے وہ ٹرک آگے جا رہا تھا وہ نہر والی شاخ روڈ کہلاتی ہے، جو بھٹا وان سے جمال دین کی طرف ہی نکلتی ہے، اور یقیناً یہ ٹرک وہاں سے گزرا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور پھر فوزیہ سے پوچھا، تم اس ٹرک کے کیبن کا رنگ بتا سکتی ہو؟ سیاہ، فوزیہ نے بتایا تو میرے ذہن میں فوراً ہی ایک چمکتا ہوا خیال ابھرا۔ بہت کم 10 ویلر ٹرکوں کے ڈرائیونگ کیبن کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، عموماً سرخ نیلے اور ہرے رنگوں کے یہ 10 ویلر ٹرک ہوتے ہیں۔ سہراب، راحیلہ مل جائے گی نا؟ فوزیہ نے اچانک گہری تفکیر تلے مجھ سے پوچھا۔ انشاءاللہ میں اسے ضرور ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں نے محض فوزیہ یا اپنی طفل تسلی کے لیے یہ الفاظ نہیں کہے تھے، بلکہ پورے مستحکم لہجے میں فوزیہ سے یہ کہا تھا۔ اس پر نادو نے بھی فوزیہ کو تسلی دیتے ہوئے مسکرا کر کہا، تجھے بھی تو آخر ڈھونڈ نکالا نا ہم نے، فکر نہ کر، راحیلہ بہن کو بھی اسی طرح بہت جلد ڈھونڈ نکالیں گے۔ اب شام ہو رہی ہے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ شام واقعی گہری ہونے لگی تھی۔ ہم پھر چل دیے اور بالآخر مٹھن بستی میں ببلی کے ماموں کے گھر پہنچ کر ہی دم لیا۔ وہ ایک بارش انسان تھا۔ جب ہم نے اسے ببلی کے بارے میں ساری دکھ بھری داستان سنائی تو وہ پورے جذبات تلے اس نے ببلی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ہمارا بہت ممنون ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے اور ببلی کو ہی اس نے اپنی بیٹی بنا رکھا تھا۔ وہ اپنے خود غرض اور زن مرید بھائی جمال اور اس کی بیوی کے پاس نہیں رہنا چاہتی تھی تو میرے پاس آ گئی تھی۔ گلشاد کی بیوی بھی ببلی کو بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی۔ ہم سب تھوڑی ہی دیر میں گھل مل گئے۔ فوزیہ سے متعلق بھی میں نے اسی حد تک بتایا کہ ہمیں خبر ملی تھی کہ ان جرائم پیشہ بکاریوں کے ایک گروہ نے، جس کا سربراہ بجلی نامی موٹا کالا بجنگ ایک شخص تھا جو خود بھی بکاری بنا ہوا تھا،
اس کا گروہ خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو اغوا کر کے ان سے بھیک وغیرہ منگواتا اور کھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ گلشاد نے ہماری بہادری کی تعریف کی اور دعائیں دیں۔ ہم نے اس سے اجازت چاہی اور اندر ہی اندر راستوں سے راجن پور پہنچنے کا اتا پتہ دریافت کیا، ساتھ ہی اسے سمجھا دیا کہ ہمارے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہے وغیرہ۔ اس کے علاوہ گلشاد نے ببلی کی بھابھی اور اس کے بھائی کے بدکماش سالے بنگل جان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اسے اپنے کیے کی ضرور سزا ملنا چاہیے تھی، جس نے معصوم ببلی کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ وہ رات ہم نے وہیں گزاری اور صبح صادق ہم تینوں وہاں سے رخصت ہوئے۔ گدا گاڑی ہمارے ساتھ تھی۔ بھلے مانس گلشاد نے ہمیں زیادہ راہ کے طور پر کچھ کھانے پینے کی اشیاء دے دی تھیں۔ ہم شہر جمال الدین والی میں جانے کے بجائے اس کے مضافاتی راستوں سے گزر کر انڈس ریور کے قریب پہنچنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ اس کے پار ہمارا سفر صحیح معنوں میں راجن پور کی طرف تھا۔ نادو کے مطابق وہاں کوٹ مٹھن ہماری منزل تھی، جس کے قریب واقع ایک گاؤں میں اس کا کوئی جاننے والا رہتا تھا۔ یہ گاؤں دریا انڈس ریور کے پاس ہی تھا۔ کوٹ مٹھن ڈسٹرکٹ راجن پور میں ہی تھا۔ ایک مقام پر پہنچ کر ہم ذرا دیر کے لیے رکے تو میں نے نادو کو یاد دلایا کہ اس کا سوٹ کیس وغیرہ تو موسی کے پاس ہی رہ گیا۔ اس کی فکر نہیں ہے مجھے، نادو بولی۔ موسی کو میں جانتی ہوں، وہ کسی کی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتی، اور پھر مجھے تو وہ اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہے۔ اس نے میری امانت سنبھالے رکھی ہوگی، میں کسی طرح اس سے وہ منگوا لوں گی، بلکہ وہ خود ہی آ کر جہاں میں کہوں گی مجھے پہنچا دے گی۔ میں اس تذبذب میں تھا کہ کیا مجھے آگے کا سفر کرنا چاہیے تھا، جبکہ راہیلہ کا بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ ادھر دشمن اور پولیس میرے تعاقب میں تھے۔ نادو کے بارے میں فوزیہ کو میں نے مختصراً بتا دیا تھا۔ فوزیہ، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ اس ٹرک کی آگے کہاں منزل تھی؟ یعنی وہ کہاں جا رہا تھا؟ فوزیہ بیچاری کیا جواب دیتی، وہ سوچتی رہ گئی تو نادو بولی، اب اس بیچاری کو کیا معلوم، لیکن میرا خیال ہے کہ راہیلہ فوزیہ کو نہ پا کر آگے کہیں موقع تاک کر اس بار بردار ٹرک سے اتر گئی ہوگی۔ نادو کی بات مجھے معقول لگی اور میں نے غور کرنے کے انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ راہیلہ بھی چک جھورا اور پھلاں بستی کے آس پاس کہیں بھٹک رہی ہوگی۔ یہ بھی ضروری نہیں، نادو نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ سوتی رہی ہوگی اور جاگی بھی ہوگی تو ضروری نہیں کہ اسے اتنی جلدی ٹرک سے نیچے اترنے کا موقع بھی مل گیا ہو۔ اس کی بات قابل غور تھی۔ نادو نے مجھے مزید یہ مفید مشورہ بھی دیا کہ راجن پور پہنچنے کے بعد وہ ہمارا سب سے محفوظ اور آخری ٹھکانہ ہوگا۔ اس کے بعد ہی راہیلہ کی تلاش کے لیے کوئی منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ بقول اس کے راجن پور میں نادو کے بہت سے جاننے والے اور عزیز رشتہ دار بھی تھے۔ وہ ہماری خاطر خواہ مدد بھی کر سکتے تھے۔ خود میرے اندر بھی راجن پور اور نادو کے حوالے سے ایک نامعلوم سا تجسس موجود تھا۔ بھولے کے ساتھ اس کا وہیں جانے کا ارادہ تھا۔ ہم سفر کرتے ہوئے دریا پار کر گئے اور اب چلملاتی دھوپ اور سخت گرمی تلے گدا گاڑی کو چلاتے ہوئے کچے کے علاقوں سے گزر رہے تھے۔ راجن پور اب کچھ میل کی مسافت پر رہ گیا تھا۔ ایک جگہ کماد کا کھیت تھا، وہاں پانی اور تیار فصلوں کی بھراس اٹھ رہی تھی، قریب ہریالی تھی۔ وہاں ایک چھتنار درخت تلے ہم نے گدا گاڑی روک دی۔ قریب میں آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ گدے کو ہم نے چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم خود گدا گاڑی سے اتر کر تھوڑا چل پھر کر جسم کی اکڑن دور کرنے لگے۔ 24 تختے والی اس گدا گاڑی نے ہمارے جسم کی چولیں ہلا دی تھیں۔ قریب ایک چھوٹی سی نہر سے ہم نے منہ ہاتھ دھویا۔ اس کے بعد گدا گاڑی پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ ہمارے سر پر گھنے چھتنار درخت کی چھایا تھی۔ ہم تھکے ہوئے تھے، ہمیں نیند آ گئی۔ جاگے تو شام جھک آئی تھی۔ گدا چرنے کے بعد ہمارے قریب ہی شریفوں کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ وہ خاصا سدھایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے رینکنے سے ہی ہماری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے اسے گاڑی کے ساتھ جوتا اور پھر روانہ ہو گئے۔ اب ہمارے سامنے کھلی آبادیوں والے ان گنت کچے اور نیم پختہ راستے تھے۔ ہم آبادی سے ذرا ہٹ کر ہی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ نادو نے خیال ظاہر کیا تھا کہ اگر ہم اسی طرح بغیر رکے اپنا سفر جاری رکھیں تو رات تک راجن پور پہنچ ہی جائیں گے۔ ہم نے اب یوں بھی کہاں رکنا تھا، آرام اور نیند کر چکے تھے۔ زیادہ راہ تقریباً ختم ہی ہو چکا تھا، ماں سوائے ایک پانی کی بھری چھاگل کے۔ ہم ایک نیم جنگلاتی علاقے سے گزرنے لگے جس کے پار کماد کے کھیت تھے۔ وہاں آبادی کے آثار نظر آتے تھے۔ ایک بورڈ نظروں سے گزرا جس پر بستی شکرپور درج تھا۔
دفتن ہماری گدا گاڑی ایک پہیا زور سے چرچرایا اور اگلے ہی لمحے وہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ گاڑی ایک جانب جھک گئی۔ نادو اور فوزیہ کے حلق سے بے اختیار چیخیں برآمد ہوئیں اور وہ نیچے آن گریں۔ میں بھی گرا تھا مگر جلد ہی سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا اور ان دونوں کو بھی سنبھالا۔ گدھا رک کر رینکنے لگا۔ میں نے اسے خاموش کرایا اور دیکھا تو سر پکڑ لیا۔ پہیا ٹوٹ کر جدا ہو گیا تھا۔ نادو نے ہی اس کی خرابی کا جائزہ لینے کے بعد بتایا کہ اس کی کل ٹوٹ گئی ہے اور اب اسے کوئی کاریگر ہی بنا سکتا ہے۔ ناچار ہم نے آبادی کا رخ کیا۔ یہاں گدھا گاڑی مرمت کرنے والے موجود تھے۔ ایک دکان پر ہم نے اس کی مرمت کروائی اور پھر آگے روانہ ہو گئے۔ رات ہونے تک ہم راجن پور کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ کوٹ مٹھن اب زیادہ دور نہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ نادو یہاں پہنچنے کے بعد بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی، لیکن میں بہت پریشان اور فکر مند تھا۔ وجہ راہیلہ تھی۔ جہاں مجھے فوزیہ کے مل جانے کی خوشی تھی تو وہاں راہیلہ کی ہنوز گمشدگی کا دکھ بھی تھا۔ نادو مجھے تسلیاں دیتی رہی کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ راجن پور پہنچنے کے بعد ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ نیز یہ اسی کا علاقہ تھا۔ وہ پیدا بھی ادھر ہی ہوئی تھی۔ بعد میں وہ لوگ یہاں سیلاب اور کبھی خشک سالی کے سبب تنگ آ کر صادقآباد کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ راجن پور کے بارے میں نادو نے مجھے ایک مقامی شاعر کے خوبصورت مصرے کو گنگناتے ہوئے بتایا تھا کہ راجن پور کا ایک بڑا علاقہ غیر آباد اور ویران ہے۔ اسے مقامی زبان میں پچاو کہتے ہیں۔ اس علاقے میں پانی کی شدید کمی ہے اور بیشتر رقبے ویران پڑے رہتے ہیں۔ پانی کی عدم فراوانی کے سبب خال خال آبادی ہے۔ پانی کا واحد ذریعہ بارش ہے۔ بارش کو نشیب میں جمع کر لیا جاتا ہے جسے ٹوبہ کہتے ہیں۔ اس ٹوبے سے انسان اور جانور سبھی پانی پیتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ضلع راجن پور کا مشرقی حصہ سیلاب سے ڈوبتا ہے جبکہ مغربی حصہ قحط کا شکار ہوتا ہے۔ ہم بالآخر رات گئے راجن پور پہنچ ہی گئے۔ ایک طرح سے مجھے بھی نادو کی طرح ہی ایک سکون کا احساس ہونے لگا، کیونکہ نادو نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب میں اس سے یہ پوچھنے کی کوشش کرتا کہ اس کے یہاں رشتے کے کون لوگ آباد ہیں تو وہ ٹال جاتی، حالانکہ وہ ذکر کر چکی تھی کہ یہاں اس کے بہت جاننے والے ہیں۔ ایک گھر کو تلاش کرتے کرتے ہم وہاں دروازے تک پہنچ ہی گئے۔ ہر سو تاریکی اور ویرانی کا راج تھا۔ کچھ آوارہ کتے ادھر ادھر منڈلاتے اور کبھی بھونکتے دکھائی دیے۔ بھینسوں کے باڑے اور کچھ ڈولیاں باہر رکھی دکھائی دیں۔ کچے پکے گارے مٹی والے گھر ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے اور کچھ تو بالکل ملے ہوئے تھے۔ ایک کنواں بھی تھا جو نہ جانے کتنے عرصے سے سوکھا پڑا تھا۔ اس کی منڈیروں اور دیواروں کی ننگی اینٹیں کہیں کہیں سے ادڑی ہوئی تھیں۔ اس پر برسوں کی دھول اور درختوں کے پتے گرے ہوئے تھے۔ اندر کچھ پانی بچا ہوا تھا۔ اوپر کھجور کا ایک تنا گرا ہوا تھا۔ اس پر چرخی کے ساتھ رسی بندھی ہوئی تھی جس سے بندھی بالٹی جھول رہی تھی۔ اس میں بھی ان گنت سوراخ نظر آ رہے تھے۔ یہ گھر جس کے سامنے ہم رکے تھے نسبتاً کشادہ اور پختہ سرخ اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بھینسوں کا باڑا تھا جس کا پھاٹک بند تھا، اور وہاں دو کتے الچھائے ہوئے انداز میں اگلی ٹانگوں میں تھوتنیاں دیے پڑے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے فقط ایک ذرا گردن اٹھا کر ہولے سے پخ کی تھی، اس کے بعد اپنی تھوتنیاں اگلی ٹانگوں میں رکھ دیں۔ دروازے کی پیشانی پر پیلا بلب روشن تھا اور اس کے گرد مچھروں کے جھرمٹ نے سیاہ حالہ بنا رکھا تھا۔ مجھے یہ کسی چھوٹے موٹے زمیندار کا ہی گھر محسوس ہوا۔ میں اندر سے ڈر بھی رہا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ میرے پیچھے پولیس تھی۔ نادو پر بھی اب تک یقیناً پولیس کیس بن ہی چکا ہوگا۔ کیا ہم یہاں محفوظ ہو سکتے تھے؟ میرے ذہن میں یہی سوال بار بار گردش کر رہا تھا۔ نادو نے دروازے پر دستک دی۔ دوسری اور تیسری دستک پر اندر سے کسی کی نیم غنودہ سی بھاری مردانہ آواز ابھری۔ آتا ہوں۔ کون آ گیا ہے اس وقت؟ اندر والے نے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ نادو نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ شخص ایک خاصے ڈیل ڈول والا اور اونچا لمبا تھا۔ اوپری جسم ننگا تھا اور نیچے فقط لنگی، رنگ گندمی اور چہرے پر داڑھی مونچھیں تھیں۔ اس کی عمر 30-35 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ بال سیاہ اور گنگریالے تھے۔ نادو پر اس کی نظر پڑی اور وہ جیسے یک لخت بت بن گیا۔ اسے ہمارا بھی یارانہ رہا، اگرچہ ایک سرسری سی نظر ہم پر بھی اس نے ڈالی تھی، مگر نادو کو تو دیکھتے ہی اسے ایک چپ کھا گئی۔ وے بختے، مجھے نہیں پہچان رہا ہے اپنی نادی کو، نادو نے یک گونا مسرت تلے اس سے کہا۔
نادی تو مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ اس آدمی کے حلق سے بمشکل برآمد ہوا اور پھر بے اختیار اس نے اپنے دونوں بازو وا کیے۔ نادو فوراً اس میں جاپ سمائی۔ میری طبیعت پتہ نہیں کیوں مکدر سی ہونے لگی، نہ جانے ان دونوں کے بیچ کیا رشتہ تھا۔ نادی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تو ہی ہے، آدمی نے اسے آہستگی سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے سے بے پایاں مسرت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ نادو کا بھی یہی حال تھا، بولی خود سے لگا کر بھی اپنی نادی پر یقین نہیں آ رہا ہے تجھے؟ نادو نے ایک ادائے دل ربائی سے کہا تو میں ہولے سے کھنکارا۔ وہ جھینپ کر میری جانب متوجہ ہوئی اور پھر ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں مدد کی ضرورت ہے بختے۔ مدد؟ تیرے واسطے تے میری جان بھی حاضر ہے، بختے نے فوراً اس سے کہا اور پھر فوزیہ اور مجھ پر ایک نظر ڈالی اور ہمیں اندر لے گیا۔ صحن کشادہ تھا، سامنے برآمدہ اور 3 کمرے نظر آئے۔ صحن میں 1-2 بڑی چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، ان پر بستر بچھے ہوئے تھے، ایک خالی تھی، شاید اسی پر یہ کم بختہ سو رہا تھا۔ دوسری چارپائی پر کوئی بوڑھی سی عورت سوئی ہوئی نظر آئی، اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ ایک جانب چھپر تلے 2 بھینسیں بندھی ہوئی تھیں اور قریب کھرلی تھی، وہاں نیم تاریکی تھی۔ صحن میں بختے نے روشنی کر دی تھی، اس کی چارپائی کے قریب ایک پیڈسٹل پنکھا تھا، دائیں جانب کے کونے میں مرغی کا ڈربہ بنا ہوا تھا، ایک طرف غسل خانہ اور دوسری جانب رسوئی تھی۔ برآمدے میں 3 عدد سرکنڈوں کے منڈے پڑے ہوئے تھے، ایک لکڑی کی بینچ بھی تھی۔ وہ ہمیں اندر ایک کمرے میں لے گیا، اس نے کوئی سوئچ ٹٹول کر لائٹ جلائی۔ کمرہ خاصا کشادہ تھا، یہاں بھی بڑی نقشین پایوں والی 2 عدد چارپائیاں پڑی تھیں، ایک پر کوئی صحت مند سی نوعمر لڑکی سوئی ہوئی تھی، مجھے وہ 11-12 سال کے پیٹے میں ہی محسوس ہوئی۔ چھت کا پنکھا تیز چل رہا تھا۔ ارے یہاں تو شالی سو رہی ہے، بختہ بولا، یہ جھلی جئی کبھی کہاں سو جاتی ہے تو کبھی کہاں، آ جاؤ دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ لائٹ بجھا کر باہر آ گیا، ہم بھی اس کے ساتھ نکل آئے۔ دوسرے کمرے میں پہنچے، اس نے لائٹ جلائی، یہاں کونے میں ایک پرانا مگر اچھی حالت میں ایک پلنگ پڑا ہوا تھا، دوسری سمت بڑا سا جھولا تھا، وسط میں فرنیچر تھا، ہم اس پر بیٹھ گئے۔ درمیان میں بڑی سی میز تھی۔ تم لوگ آرام سے بیٹھو، میں کچھ کھانے پینے کو لاتا ہوں، بختہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ میں کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ فوزیہ تھوڑی نروس نظر آ رہی تھی، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی، نادو سامنے والی کرسی پر۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ آدمی تیرا کیا لگتا ہے؟ میرے پوچھنے پر نادو نے ایک نگاہ فوزیہ پر ڈالی اور معنی خیز مسکراہٹ تلے کہا، یہ میرا بہت کچھ لگتا ہے، چھوڑ اس بات کو، تم دونوں اب کسی بات کی فکر مت کرو، یہ بختیار ہے، بہت اچھا اور شریف انسان ہے، ہر کسی کے لیے جان لڑا دینے والا۔ مجھے نادو کی یہ بات، یہ میرا بہت کچھ لگتا ہے، عجیب ہی لگی۔ جی میں تو آئی کہ اس سے پوچھ ہی لوں۔ تو پھر بھولا کیا لگتا تھا تیرا، جس نے تیری خاطر اپنی جان دے دی؟ سچی بات یہی تھی کہ بھولے کو میں نہیں بھولا تھا، خواب میرا اور اس کا ساتھ چند گھنٹوں کا ہی رہا ہو، لیکن اس کی جیداری، اس کی باتیں اور اس کا میرے ساتھ دوستانہ سلوک مجھے نہیں بھولتا تھا۔ انسان کے بھی 1000 رنگ ہوتے ہیں، نہ جانے اب یہ نادو کس رنگ میں ظاہر ہونے والی تھی، کون تھی، کیا تھی؟ میرا اس کے متعلق تجسس شاید اب تمام ہونے ہی والا تھا۔ تاہم اب نادو کے متعلق میرے دل کے کسی کونے میں جو تلخی دبی ہوئی تھی، وہ دوبارہ ضرور ابھرنے لگی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ اگر یہ بختیار عرف بختہ اس کا بہت کچھ تھا، تو پھر بھولے کے ساتھ نادو نے کیوں محبت کا جھوٹا کھیل کھیل رکھا تھا؟ بلکہ بھولے کے ہی بقول وہ اس کی منگ تھی، جسے شالا جی نے اس سے چھین لیا تھا۔ اب پتہ نہیں کیا چکر تھا یہ، بہرحال میں نے اپنے دل میں تہیہ کر رکھا تھا کہ نہ صرف نادو سے دریافت کروں گا بلکہ کسی موقع پر آڑے ہاتھوں بھی ضرور لوں گا۔ نادو سے متعلق یہ پراسرار پھانس جو بہت دنوں سے میرے دل میں چبھی ہوئی تھی، وہ شاید اب نکلنے والی تھی۔ میرا موڈ خراب سا ہو رہا تھا۔ نادو مجھے بھانپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر بولی کچھ نہیں۔ در حقیقت میں خود ایسا نہیں تھا، اپنی غرض کی خاطر کسی کو چھل فریب دینا میری فطرت میں نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج میں بھی اقبال اور سلیم چھالیا وغیرہ کے گینگ میں شامل ہو کر عیش کر رہا ہوتا، یوں حالت جنگ میں نہ ہوتا۔ سیٹھ سکندر کے صرف ایک ادنا ملازم کی حیثیت سے اس کی مدد کرتے ہوئے میں آج اس حال میں تھا۔ بھولے نے دوستی کے نام پر میرے دل و دماغ میں اپنی جو اثر پذیری قائم کی تھی، یہ اسی کا شاخسانہ تھا کہ نادو کے اس قدر ساتھ دینے کے باوجود
میرا دل اس سے کھٹا ہونے لگا تھا، صرف اس ایک بات پر کہ اگر یہ آدمی اس کا سب کچھ لگتا تھا تو پھر اس نے بیچارے بھولے کو بھول پن میں کیوں رکھا تھا، جبکہ خود نادو کی منزل بھی راجن پور تھی۔ اگرچہ اس تمام عرصے میں نادو کے ساتھ بھی میرا ایک دوستی کا تعلق قائم ہو گیا تھا، دوستی بھی ایسی ویسی نہیں رہی تھی، اس میں ایک احسار اور قربانی کی مثال تھی، لیکن دوستی تو میری سلیم چھالیا اور راجو بوری وغیرہ سے بھی تھی۔ لیکن جیسے ہی میرے سامنے ان کی اصلیت آشکار ہوئی، میں ان سے دور ہو گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ دوستی اب جانی دشمنی میں بدل چکی تھی۔ بختیار دوبارہ نمودار ہوا، اب اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کے برتن تھے، لسی، جوار کی روٹی، ساگ، مکھن اور ایک بڑی سی پلیٹ میں مرغی کے سالن کی بھری ہوئی پلیٹ تھی۔ یہ شاید رات کا بچا ہوا سالن تھا۔ شوربے میں 3 بڑی بوٹیاں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ہم نے خاموشی سے کھانا کھایا، نہ جانے کب سے بھوکے تھے۔ پیٹ بھرا تو نادو کے حوالے سے میرا غصہ بھی کچھ ٹھنڈا پڑا تھا۔ یہ فطری بات تھی، پیٹ خالی ہو تو غصہ بھی عروج پر ہوتا ہے۔ ہمارے گندم شے ہی ایسی ہے، دل و دماغ کو غنودہ سی بنا دیتی ہے۔ جیسا میں بتا چکا ہوں کہ راحیلہ کے مقابلے میں فوزیہ ایک عام سی لڑکی تھی۔ البتہ راحیلہ کو میں نادو کی ٹکر اور قبیل کی لڑکی ضرور سمجھتا تھا، اسی لیے میں نے فوزیہ کو آرام کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ میرا ارادہ بختیار اور نادو سے راحیلہ کی تلاش اور دیگر معاملات سے متعلق سیر حاصل گفتگو کرنے کا تھا، مگر بختیار نے ہم سب کو ہی آرام کرنے کا مشورہ دے ڈالا۔ اس کی وجہ شاید یہی رہی ہو کہ اس وقت رات آدھی بیت چکی تھی اور وہ بھی شاید آرام کے موڈ میں تھا۔ اس نے کہا کہ صبح ناشتے کے بعد آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے وغیرہ۔ ناچار فوزیہ اور مجھے دوسرے کمرے میں پہنچا دیا۔ یہاں ایک چارپائی اور ایک نواڑ والا پرانا سا مگر اچھی حالت میں پلنگ پڑا تھا، میں اس پر لیٹ گیا۔ ذرا دیر تک میں اور فوزیہ باتیں کرتے رہے، اس کے بعد جانے کب ہماری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن اسی نوعمر لڑکی نے ہمیں نیند سے بیدار کیا۔ وہ ایک دبلی پتلی دیہاتی لڑکی تھی، اس نے عام سا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے ہنستے مسکراتے ہم سے کہا کہ ہم نہا دھو لیں، اس کے بعد وہ ہمارے لیے ناشتہ لائے گی۔ اس نوعمر لڑکی کے بارے میں میرا خیال تھا کہ یہ بختیار کی بیٹی اور وہ بوڑھی عورت بختیار کی ماں ہو سکتی تھی۔ ہم نہا دھو لیے، اس بوڑھی عورت سے بھی ملے، وہ بھی ہم سے خوش اخلاقی سے ملی۔ ہم کمرے میں آ گئے تو وہ لڑکی بھی ہنستی مسکراتی کمرے میں ناشتے کے برتن اٹھائے داخل ہوئی۔ رات کے کھانے کی طرح ناشتہ بھی خالصتاً دیہاتی اور پرتکلف تھا، انڈوں کا آملیٹ، دیسی گھی کے پراٹھے، دہی اور چائے۔ فوزیہ اور میں نے ناشتہ کیا۔ لڑکی کا نام سوہنی معلوم ہوا۔ میں نے اسے عمومی نوعیت کی گفتگو کی تو میرا اندازہ درست ثابت ہوا، بختیار واقعی اس کا باپ تھا اور بوڑھی عورت اس کی دادی تھی۔ سوہنی کی ماں کے بارے میں پوچھا تو لڑکی نے بغیر کسی مغموم لہجے کے بتایا کہ وہ مر چکی ہے۔ میں نے پھر اس سے بختیار اور نادو کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ خالہ اور ابا جی باہر گئے ہیں، اس نے مختصراً بتایا۔ کب تک آ جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ سوہنی کا لہجہ پنجابی سرائکی تھا، تاہم چونکہ میں اس سے اردو میں بات کر رہا تھا اسی لیے وہ بھی ملی جلی سرائکی اور اردو میں ہی جواب دے رہی تھی۔ کچھ پتہ نہیں، یہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جلد آنے کی کوشش کریں گے۔ سوہنی بار بار فوزیہ کو مسکراتی اور دلچسپ نگاہوں سے تکے بھی جا رہی تھی، یوں جیسے اسے اشتیاق ہو کہ فوزیہ بھی اس سے بات کرے۔ ہم ناشتے سے فارغ ہوئے، پھر اس کی دادی یعنی بختیار کی ماں آ گئی۔ ہم چائے پی رہے تھے، وہ چائے کے مزید 2 پیالے اٹھا لائی تھی۔ فوزیہ نے تو نہیں، البتہ میں نے ضرور دوبارہ چائے پی۔ میں اسے سلام وغیرہ کر چکا تھا۔ پتر، بختیارے نے کہا تھا کہ تم دونوں ان کے آنے تک گھر سے باہر مت نکلنا۔ وہ ایک چائے کا پیالہ مجھے تھماتے ہوئے بولی اور فوزیہ کے انکار کے بعد دوسرے پیالے سے خود گھونٹ بھرنے لگی۔ عجیب بات تھی، میں نے دیہات میں اتنی رغبت سے چائے پیتے کم ہی لوگوں کو دیکھا تھا، مگر شاید اب چائے کا چلن یہاں بھی عام ہو چکا تھا۔ نہ ہی کسی سے تمہیں ملنے دوں، اس نے کھڑے کھڑے پیالہ تھامے اپنی بات جاری رکھی۔ گھر میں کچھ ملنے والے آئے ہیں، انہیں میں نے کچھ نہیں بتایا، تم بھی ادھر کمرے میں ہی رہنا۔ وہ یہ عجیب سی باتیں کر کے چلی گئی، مگر میں سمجھتا تھا کہ ایسا احتیاط کے پیش نظر تھا۔ باہر سے ان سے ذرا دیر پہلے مجھے آوازیں آتی سنائی دی تھیں۔ کافی دیر بیت گئی، میرے دل و دماغ کو بے چینی تھی۔ فوزیہ کی بھی کم و بیش یہی حالت تھی۔ تھوڑی دیر بعد نادو کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کمبخت کی بھی عجیب ذات تھی، اسے دیکھ کر دل کو تسلی بھی ہوتی مگر دماغ میں ایک خار کی چبھن کا بھی احساس ہوتا۔ بڑی دیر سے غائب تھیں تم، کیا بختیار کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھیں؟
میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا اور منڈے پر بیٹھ گئی۔ پھر فوزیہ پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد مجھ سے بولی، تم دونوں نے ناشتہ وغیرہ تو کر لیا ہے نا؟ ہاں، مگر تم... میں نے جواب دینے کے بعد کچھ کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹ دی۔ ذرا سا تو لینے دے، ابھی بتا دیتی ہوں۔ وہ اپنی چادر سے چہرے کا پسینہ پونچھتے ہوئے بولی۔ اتنے میں سوہنی جست کے ایک بڑے منہ والے گلاس میں اس کے لیے کچھ پینے کو لائی۔ وہ لسی تھی۔ گھٹا گھٹ سارا گلاس چڑھانے کے بعد اس نے سوہنی کو گلاس تھما دیا۔ ادھر وہ کمرے سے نکلی، ادھر بختیار بھی اندر داخل ہوا۔ اس نے پہلے جیسی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے ساتھ سلام دعا کی اور وہی کچھ پوچھا جو نادو پوچھ چکی تھی۔ اس کے بعد وہ بھی نادو کے قریب بیٹھ گیا۔ میں ان دونوں کو گہری متانت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ نادو نے ایک گہری سانس خارج کی اور مجھ سے بولی، ہم وڈیرے سبزل خاں سے ملنے گئے تھے۔ اسے ہم نے ساری باتوں کی تفصیل بتا دی ہے۔ اس نے ہماری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن وہ تم دونوں سے بھی ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی اور بولا، کیا صرف ملنا ہی کافی نہ ہوگا؟ میرا مطلب ہے فوزیہ۔ میں نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تو اس بار بختیار نے مجھ سے کہا، اس میں کوئی حرج نہیں، تم بھی مل سکتے ہو، لیکن اگر اس نے تم دونوں کو اپنے پاس بلایا ہے تو اخلاقی اصول کے تحت تم دونوں کے جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بختیار اپنی گفتگو سے مجھے کچھ پڑھا لکھا محسوس ہوا۔ میں نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلایا اور کچھ الجھے ہوئے لہجے میں بولا، کیا وڈیرے کو یہ سب بتانا ضروری تھا؟ میری بات پر بختیار نے قدرے حیرت سے میری اور پھر نادو کی طرف دیکھا۔ پھر وہ تو نہیں، نادو ہی مجھ سے بولی، تو اور کیا کرتے پھر؟ اس وقت ہم اسی کی جاگیر میں ہیں، وہی ہماری داد رسی کرتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو پھڈا ہو وہی سارے معاملات حل کرتا ہے۔ بہت اثر و رسوخ والا اور اچھا آدمی ہے۔ میرے نزدیک اس وقت اہم مسئلہ راہیلہ کی تلاش ہے۔ میں نے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ تم دونوں کو وڈیرے کے پاس جانے سے پہلے مجھ سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ بختیار الجھ گیا۔ وہ بار بار نادو کی طرف تکے جاتا تھا۔ پھر نہ جانے نادو کے جی میں کیا آئی کہ اس نے بختیار کے کان میں کچھ کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میرے چہرے پر عجیب سی نظریں ڈالتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے سہراب؟ بختیار کے کمرے سے نکلتے ہی نادو نے مجھ سے دھیمے لہجے میں کہا، تیرے ہی نہیں، میرے پیچھے بھی پولیس پڑی ہوئی ہے، وہ یہاں بھی آ سکتی ہے، تم یا میں کب تک ان سے چھپتے پھریں گے؟ تم شاید بھول رہی ہو کہ ہمارے پیچھے صرف پولیس ہی نہیں، دشمن بھی لگے ہوئے ہیں۔ میں نے سنجیدگی سے گویا یاد دلاتے ہوئے کہا، ان کے بارے میں بھی میں نے وڈیرے کو تفصیل سے بتا دیا ہے۔ وہ بولی، وہ کیا اور کس طرح ہماری مدد کرے گا؟ بالآخر کچھ سوچتے ہوئے میں نے سوالیہ نظروں سے نادو کی طرف دیکھا۔ وڈیرہ سبزل خاں بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ بولی، مجھ سے زیادہ بختیارہ اور پورا گاؤں اس کے بارے میں جانتا ہے۔ بڑے اثر و رسوخ والا بندہ ہے۔ اس نے ہمیں پوری تسلی دی ہے کہ ہمیں اس کی جاگیر میں پناہ لینے کے بعد کسی قسم کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بہت جلد ایک بڑے پولیس آفیسر سے ہمارے سلسلے میں بات کرے گا، بلکہ اسے اپنی بیٹھک میں بلوائے گا اور وہ ہمارا بیان لے گا، بہت بڑا وکیل بھی کر کے دے گا۔ میں سوچتا بن گیا۔ میرا خود اپنا ذہن پریشان اور الجھا ہوا تھا، تاہم میرے ذہن میں یہی تھا کہ پولیس اور دشمنوں سے الجھے بغیر میں راہیلہ کو تلاش کرنے کے بعد خاموشی سے سیالکوٹ کی طرف نکل جاؤں اور سدرا سے صلاح مشورہ کروں۔ میں تو یہاں فقط ایک عارضی طور پر پناہ کے لیے آیا تھا، لہٰذا جب نادو نے یہ سوال کیا کہ آخر پھر میں چاہتا کیا تھا تو میں نے یہ بات اس کے گوش گزار کی تو وہ فوراً بولی، سہراب دی، میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی، پر سہراب، میں نے اس سلسلے میں بختیار سے پہلے مشورہ کیا تھا اور اس کی نصیحت پر وڈیرے تمہیں پہلے مجھ سے بھی مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ میری بات پر نادو کچھ خفیف سی ہو گئی تو خاموشی سے ہماری باتیں سنتی ہوئی فوزیہ نے لب کشائی کی۔ میں اسے اب تک کے حالات کے بارے میں آگاہ کر چکا تھا۔ وہ بولی، میرا خیال ہے نادو بہن نے صحیح قدم اٹھایا ہے، لیکن بہرحال اسے تم سے بھی پہلے بات کر لینی چاہیے تھی۔ معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ کم از کم پولیس سے تم دونوں کی جان چھوٹنا ضروری تھا، اور یہ کوئی بااثر شخصیت کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ ہم دونوں نے فوزیہ کی طرف گردنیں موڑ کر دیکھا۔ میں نے کہا، لیکن میرا اس بارے میں کچھ اور خیال تھا، چونکہ یہ بات کھل کے میرے سامنے عیاں ہو چکی تھی کہ صادقآباد کی پولیس چودھری جی برادران کا ہی ساتھ دے رہی تھی، اور جہاں پولیس اور دشمن کی ملی بھگت ہو وہاں ایسے معاملات کو دشمن شہرت دینے سے گریزاں ہی ہوتا ہے۔ انہیں میرا خوف اپنی جگہ، لیکن نادو ان کے لیے سم قاتل ہے۔
مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہمیں وہاں کی پولیس گرفتار کر بھی لیتی تو ہم پر مقدمہ چلانے کے بجائے ہمیں فوراً جی برادران کے حوالے کر ڈالتی اور ہاتھ جاڑ کر بولتی، لو بھائی شالہ جی، ہم نے اپنا فرض پورا کیا، اب تم جانو اور تمہارا کام، ہمیں اجازت دو۔ یوں ہمارا کیس نہ کسی عدالت میں چلتا اور نہ ہی اس کی کوئی پیشی ہوتی۔ اس وقت جی برادران ہی ہماری تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہوتے۔ میرا خیال ہے میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں، فوزیہ پرغور لہجے میں بولی۔ میں نے نادو کی طرف دیکھا، وہ بھی ایک ٹک میرا چہرہ تکے جا رہی تھی۔ میرے خاموش ہوتے ہی بولی، تیرا خیال غلط نہیں ہے سہراب، یہ ممکن ہے کہ پولیس اور قانون کے حوالے سے کہیں یہ سسر جی برادران اس معاملے کی تشہیر نہ کریں اور اپنے طور پر اس معاملے کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں۔ بالکل، میں نے کہا، اس طرح اگر ہم قبل از وقت پولیس سے مدد کو پہنچے تو نہ صرف اس بات کی تشہیر ہو جائے گی بلکہ ہماری موجودگی کے بارے میں بھی انہیں فوراً علم ہو جائے گا، کیونکہ پولیس ان کے ساتھ بھی تو ملی ہوئی ہے۔ لگ پتہ بھی جائے ہمارا تو کیا ہوگا، وہ بولی، ہم اب یہاں وڈیرے سبزل خان کی پناہ میں ہیں، جی برادران اور اس کے گرگے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب کچھ بھی صحیح، وہ ہمارے بہرحال جانی دشمن ہیں، ہم کیوں وڈیرے سبزل خان پر اس بات کا آسرا کریں؟ دشمن کو ہمارے خلاف گھات لگانے کا موقع مل جائے گا، جو میں نہیں چاہتا۔ میری بات نے شاید نادو کے دماغ پر ہی نہیں بلکہ دل پر بھی اثر کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہولے سے متوحش لہجے میں کہا، ہائے، اس پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا تھا، تو اب کر لو۔ میں نے جلدی سے کہا، کوشش کرو اپنے اور میرے بارے میں کوئی بات مت پھیلاؤ۔ لیکن اب کیا ہوگا، وہ تشویش تلے بولی، سبزل خان تک تو ہماری بات پہنچ گئی ہے، کوئی ضروری نہیں اسے یہ معاملہ یاد رہے، دوبارہ اس سے اب اس سلسلے میں کوئی رابطہ نہ کیا جائے۔ میں نے کہا، لیکن اب تم دونوں کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے فوزیہ اور میری طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ کہا۔ اس کی بات پر میں نے بھی ایک نظر پاس خاموشی سے بیٹھی فوزیہ کی طرف دیکھا اور کہا، تم منزل پر پہنچ گئیں، یہ اچھا ہو گیا، رہے ہم تو ہماری منزل ابھی آگے تھی، لیکن راحیلہ کی تلاش کا معاملہ نہ ہوتا تو ہم فوراً یہاں سے نکل جاتے۔ راحیلہ کے ذکر پر میں پھر فکر مند اور پریشان سا ہونے لگا تو نادو بڑی ملائمت امیز رسانیت سے بولی، تو فکر مت کر، ہم راحیلہ بہن کو ڈھونڈ نکالیں گے، یہ کام صرف مجھے کرنا پڑے گا۔ میں نے کہتے ہوئے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بینچ لیے، تجھے کیوں کرنا پڑے گا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، بلکہ یہ مشٹنڈا بختیارہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ نادو ایک حوصلہ افزا مسکراہٹ تلے بولی، نہیں نادو، تیری مہربانی، اب یہ کام صرف میرے کرنے کا ہے، پر مجھے فوزیہ کی فکر ہے، اسے کس کی ذمہ داری پر چھوڑوں اور کہاں؟ لو، یہ کیا بات کہہ دی تو نے سہراب، میں جو ہوں اس کی تو کیوں فکر کرتا ہے؟ فوزیہ بہن یا تم ادھر بالکل محفوظ ہو، ایک ذرا آنچ نہیں آئے گی تم دونوں پر، لیکن راحیلہ کی تلاش میں میرا تیرے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا، فوزیہ کو میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ شاید میری بات کا مطلب سمجھ گئی، اسی لہجے میں بولی، میں نے کہا نا، فوزیہ یہاں بالکل محفوظ ہے، کسی مائی کے لال میں طاقت اور جرت نہیں کہ اس کا یہاں کوئی بال بھی بیکا کرے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو نادو، میں نے اس بار اس سے کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے کہا، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، تم فوزیہ کا بالکل بہنوں سے بھی بڑھ کر خیال رکھو گی، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ تم فوزیہ کو میری غیر موجودگی میں بالکل بھی اکیلا مت چھوڑنا، اس طرح میں اس کی طرف سے بے فکر ہو کر راحیلہ کو تلاش کر سکوں گا۔ اسی وقت باہر بختیار کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ میں اور نادو چونک کر دروازے کی جانب دیکھنے لگے۔ ذرا ٹھہر، میں ابھی آئی، یہ بختیارہ کچھ کہنا چاہتا ہے مجھ سے شاید، کہتے ہوئے نادو اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ میں اور فوزیہ اندر اکیلے رہ گئے تو وہ بولی، سہراب تم کہاں جاؤ گے؟ میری فکر مت کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، لیکن تمہارا میرے ساتھ ہونا ٹھیک نہیں ہوگا، اس طرح میں راحیلہ کو تلاش نہیں کر پاؤں گا۔ نادو کی بات اور تھی، میں سمجھ رہی ہوں، وہ ہولے سے بولی، تو پھر کم از کم نادو کو ہی لے جاؤ اپنے ساتھ، یا پھر اس کے ساتھی بختیارے کو، کوئی تو ہو تمہارے ساتھ، یہ میرے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا، اکیلے رہتے ہوئے میں زیادہ بے فکری، احتیاط اور تسلی سے کام کر پاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد نادو اندر آ گئی، اس کے ہمراہ بختیار بھی تھا۔ نادو نے اسے ساری بات بتا دی تھی، وہ بھی مجھے بھلا مانس آدمی لگا۔ اس نے اندر آتے ہی سب سے پہلے روایتی انداز میں فوزیہ کے سر پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور مجھ سے بولا، سہراب، یہ اب میری بہن ہے، سوں رب دی، اس پر ایک آنچ آنے سے پہلے یہ میرا سینہ آگے دیکھے گی۔
اس کی بات پر میں بختیارے کا چہرہ تکتا رہ گیا۔ ادھر فوزیہ کو شاید اس کے بھائی ماجا لکڑ کی یاد آ گئی جو میرے ہاتھوں حادثاتی طور پر مر چکا تھا۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ بختیار نے فوزیہ کو اپنی بہن کہا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ ماجد کے بعد بختیار نے اسے بھائی ہونے کا احساس دلایا تھا۔ فوزیہ کے رونے پر بختیار ہی نہیں، نادو بھی پریشان سے ہو گئے، بلکہ نادو تو اٹھ کر اس کے قریب جا بیٹھی اور خود سے لگا کر اسے کسی بڑی بہن کی طرح پیار کرنے لگی۔ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ بختیار بیچارہ اپنی سادگی میں پریشان ہو کے بولا تو میں نے کہا، نہیں بختیار بھائی، تم نے اسے بھائی ہونے کا اتنا بڑا مان دے دیا۔ یہ پگلی اس پر جذبات تلے رو پڑی ہے۔ دراصل اس کا ایک بھائی تھا، وہ اب دنیا میں نہیں رہا، تمہاری شکل میں اسے شاید اس کی یاد آ گئی۔ بختیارے نے یہ سنا تو کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی اس نے جھولے میں پڑی ایک اجرک کی چادر اٹھائی اور وہ آگے بڑھ کر فوزیہ کے سر پر اڑا دی، پھر بولا، بس کر بہنا، اب یہ تیری آنکھوں میں نے آخری بار آنسو دیکھے ہیں، دوبارہ نہیں دیکھوں۔ بس اتنا کہوں گا کہ میری بات پر یقین کر۔ فوزیہ نے یکدم اپنا اشکبار چہرہ اٹھا کر بختیارے کی طرف دیکھتے ہوئے اسی لہجے میں کہا، بھائی کیا میرے آنسو اس بات کی گواہی نہیں کہ مجھے آپ پر ایک بھائی جیسا ہی بھروسہ ہے؟ بے شک بے شک، وہ بولا، بہنا میں نسلی ماں باپ کا جنا ہوں، تیرے ایک آنسو پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ مجھے نادو اور بختیارے پر پورا بھروسہ ہونے لگا، لیکن بھولے مرحوم سے متعلق نادو کے سلسلے میں میرے اندر ابھی تک پھانس مجھے نامعلوم سی بے چینی میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ نادو کی تیز نگاہوں نے شاید میرے اندر کی بے چینی تاڑ لی تھی۔ پھر وہی ہوا، ایسے میں جب بھی میں چور نظروں سے نادو کی طرف دیکھنے لگتا تو وہ بڑی اصرار بھری مسکراہٹ سے مجھے یوں تکنے لگتی جیسے وہ میری اس الجھن یا اڑچن سے حز اٹھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مجھے ابھی تک اس بات کا موقع ہی نہ مل سکا تھا کہ نادو سے اس سے متعلق کوئی بات کروں، یا پھر حالات ہی ایسے رہے تھے۔ مجھے بہرحال ان کی باتوں سے حوصلہ ہوا۔ فوزیہ بھی مطمئن تھی، راحیلہ کی طرف سے اسے بھی فکر و تشویش تھی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ پہلی کوشش راحیلہ کی تلاش ہونی چاہیے، اس کے بعد آگے کہیں بڑھنے کا سوچا جاتا۔ لیکن اب میں اس سے پہلے اپنے اندر کی بے چینی دور کرنا چاہتا تھا، لہٰذا پھر ایک ذرا موقع ملتے ہی میں نے بے اختیار نادو سے یہ شکوہ کر ہی ڈالا۔ بولا، نادو، مجھے تمہاری ایک حرکت پر ہمیشہ بہت افسوس رہے گا۔ وہ کیا؟ نادو چونک کر بولی، تم نے بیچارے بھولے کو اپنے مفاد اور ذاتی غرض کی خاطر دھوکہ دیا تھا نا؟ میری بات سن کر نادو نے ایک دو لمحے اپنی کشادہ آنکھوں کی گھنیری چلمنیں گرا دیں اور ایک گہری سانس لی، اس کے بعد ہولے سے بولی، مجھے معلوم تھا تمہارے اندر بہت دیر سے یہی کچھ پکے جا رہا ہے، تم ایک دن مجھ سے یہ ضرور کہو گے۔ تو کیا غلط کہہ رہا ہوں میں نے ذرا تیز لہجے میں کہا اور آگے بولا، بے شک بھولے سے میرا تعلق کچھ گھنٹوں کا سہی، مگر میں نے اسے اتنے وقت میں بھی بہت اچھا اور جاں نثار پایا، لیکن تم اسے دھوکے میں کیوں رکھے ہوئے تھیں؟ اور مجھے تم نے اب تک کیسا پایا؟ نادو نے ایک ادائے دل ربانہ سے میری جانب تکتے ہوئے پوچھا۔ تم بھی ٹھیک ہو، مگر بھولے کے حوالے سے میرے دل میں تمہارے لیے ایک پھانس ہے اور رہے گی، میں نے صاف گوئی سے جواب دیا تو وہ ایک رنجیدہ سی سنجیدگی سے بولی، سہراب، جب کوئی بے بس پنچھی پنجرے میں قید ہو یا کوئی دریا میں جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہو تو کیا اسے تنکے کے سہارے کی بھی امید نہیں رکھنی چاہیے؟ میں بھی ایک ایسی ہی پنچھی تھی، مجھے بھی تنکے کا سہارا چاہیے تھا۔ مجھے اعتراف ہے کہ بھولے نے مجھ سے محبت کی تھی۔ ہم سیلابی صورتحال سے لٹے پٹے تباہ حال صادقآباد کے اس گاؤں میں پہنچے تھے، وہیں بھولے سے میری جان پہچان ہوئی، اسی کے باپ نے ہماری مدد کی تھی۔ بھولا مجھ سے محبت کا دم بھرنے لگا، مگر میرے دل میں بختیارہ بسا ہوا تھا۔ بختیارے کی بھی شادی ہو چکی تھی، ہمارے خاندان کے بیچ نہیں بنی تھی۔ میں خود مایوس تھی، تباہ حال خاندان کی فرد تھی، اس سے منگنی کر لی مگر بھولے کو دل میں نہ بسا سکی۔ پھر شالا جی نے زبردستی مجھ سے شادی کر لی، مجھ پر ظلم بھی کرنے لگا اور بیوی کے نام پر باندی بنا ڈالا مجھے۔ ایسے میں بھولے نے پھر میری مدد کی۔ اتنا بتا کر نادو چپ ہوئی، مگر میں اس کی درد بھری داستانِ دل ستاں سے بالکل بھی متاثر نہ ہوا اور ملامتی لہجے میں بولا، اگر فرض کرو بھولا نہ مرتا اور تم در حقیقت پہلے ہی یہاں آنا چاہتی تھیں، کیونکہ تمہیں بعد میں اس حقیقت کا علم بھی ہو چکا تھا کہ بختیارے کی بیوی بھی دنیا میں نہیں رہی ہے، تو پھر تم کیا کرتی؟ تم بھولے اور بختیارے میں سے کس کو اپناتی؟
نادو نے سر جھکا لیا، وہ شاید لاجواب ہو رہی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ چند لہجوں بعد اس نے اپنا سر اٹھا کر کہا، میں بھولے کو ہی اپناتی کیونکہ اسی نے میری مدد کی تھی۔ جھوٹ، سفید جھوٹ، میں نے تلخی سے کہا۔ اگر تم بھولے کے ساتھ سچی ہوتی تو یہاں کا رخ کیوں کرتی؟ اس لیے کہ میں خود کو اور بھولے کو چودھری جی برادران سے بچانا چاہتی تھی، یہاں ہم محفوظ رہتے، نادو نے کہا۔ نیتوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، اسی لیے میں نے مزید کوئی بحث نہ کی اور چپ سادھ لی۔ نادو کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ میں اس کی تعویلات اور توجیحات سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوا ہوں۔ بہرکیف اب ہم سردست جس محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں تھے وہ ہمیں میسر آ چکا تھا۔ تاہم نادو کی یہ بات میں نے رد کر ڈالی تھی کہ وہ میرے ساتھ ہوگی، کیونکہ میں راہیلہ کو خود ہی اور اکیلا تلاش کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے میں نے نادو کو تاکید کر ڈالی تھی کہ وہ فوزیہ کو بالکل تنہا نہ چھوڑے۔ یوں بھی فوزیہ کا دل بہلانے کے لیے بختیار کی نوعمر بیٹی بھی موجود تھی۔ بختیار کی بیوی کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا، اس نے پھر دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نادو کے ساتھ اس کی دوستی کب سے اور کیسے پروان چڑھی تھی۔ ممکن تھا کہ یہ بھولے سے اس کی شناسائی سے پہلے کی بات ہو، کیونکہ بہرحال یہ دونوں ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے تھے، اور جیسا کہ نادو اتنا بتا چکی تھی مجھے کہ وہ پہلے ادھر ہی رہتے تھے، لیکن سیلابی صورتحال کی وجہ سے بیشتر لوگوں کی طرح ان کا خاندان بھی نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور یہ لوگ کبھی ایک اور کبھی دوسرا علاقہ چھوڑتے ہوئے بالآخر صادقاباد جا بسے تھے۔ بختیار ایک بڑے بھینسوں کے باڑے کا مالک تھا اور گاؤں میں ہی کھاد کی دکان بھی کرتا تھا۔ اچھا کھاتا پیتا آدمی تھا۔ راہیلہ کی تلاش سے متعلق میں نے ایک لائحہ عمل ترتیب دے دیا تھا، جیسا کہ فوزیہ نے مجھے بتایا تھا کہ راہیلہ اس سے کس مقام پر جدا ہوئی تھی۔ میں سب سے پہلے اسی علاقے سے اس کا اتا پتہ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ راہیلہ کے متعلق مجھے ذرا سا بھی کوئی کلو مل جاتا تو میں اس تک پہنچنے میں ذرا دیر نہیں لگانے والا تھا، جس طرح میں نے فوزیہ کو تلاش کیا تھا۔ اس لائحہ عمل سے مجھے نادو تو کسی قدر مطمئن نظر آ رہی تھی، مگر فوزیہ غیر یقینی کا شکار اور غیر مطمئن تھی۔ اسی لہجے میں بولی، راہیلہ تو پھلاں وسطی سے گنے سے لدے ایک نامعلوم ٹرک میں سوار نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچی ہوگی، اور تم دوبارہ اپنے دشمنوں کے علاقے میں اسے ڈھونڈنے جا رہے ہو۔ میں وہاں نہیں جا رہا ہوں، میں نے پورے سکون سے کہا۔ تم بس میری کامیابی کی دعا کرو۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں راہیلہ کو جلد تلاش کر لوں گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، فوزیہ دعائیہ لہجے میں بولی، تو میں نے بھی ہولے سے آمین کہا۔ تم نے سدرا سے کوئی رابطہ کیا؟ اچانک فوزیہ نے سوال کر ڈالا۔ ہمارے اب تک سیالکوٹ نہ پہنچنے پر وہ بھی فکر مند تو ہو رہی ہوگی۔ میں نے قدرے چونک کر فوزیہ کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے وقت اور حالات میں فوزیہ کا یہ سوال بے محل تو محسوس ہوا، تاہم نفی میں سر ہلاتے ہوئے اور پھیکی سی مسکراہٹ تلے جواب میں بولا، نہیں، بھلا کیسے رابطہ کرتا، موقع ہی نہیں ملا۔ کم از کم تمہیں اسے فون پر رابطہ کر کے بات کر لینی چاہیے تھی، کیا خبر وہی ہماری کچھ مدد کر سکے۔ فوزیہ کی اس بات پر اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا اور میں غور کرنے والے انداز میں فوزیہ کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ نادو بھی سدرا کے نام پر ذرا چونکی تھی، کیونکہ اس کے لیے یہ نام اجنبی ہی تھا۔ بولی، یہ سدرا کون ہے؟ ہماری کوئی جاننے والی، کراچی میں رہتی ہے، میں نے کہا، اور فوزیہ سے مسکرا کر بولا، یہ تمہیں اچانک سدرا کیوں یاد آ گئی؟ اس لیے کہ یہ سارا معاملہ اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا بھول گئے تم نے اس کی مدد کرنے کا بیڑا جو اٹھا رکھا ہے؟ کہتے ہوئے وہ بھی ہولے سے مسکرائی۔ ایک بات پر سدرا اور فوزیہ کے درمیان ہلکی پھلکی تلخی ہو گئی تھی، بلکہ سدرا بیچاری سے کیا ہونا تھی، فوزیہ ہی ذرا جذباتی ہو گئی تھی۔ اگرچہ پھر بعد میں میرے اور راہیلہ کے سمجھانے بجھانے پر اس نے سدرا سے معذرت کر لی تھی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بھی اسی کے دشمنوں کی کوئی چال ہوگی، بھلا ہمارے نئے دشمن کیوں کر پیدا ہونے لگے؟ فوزیہ نے دوبارہ کہا۔ مجھے تمہاری بات سے اتفاق ہے، میں تائیداً بولا، ویسے تم نے مجھے ٹھیک ہی مشورہ دیا ہے۔ کہتے ہوئے میں نے نادو کی طرف دیکھا جو ابھی تک میری جانب مستفسرانہ نگاہوں سے تکے جا رہی تھی۔ نادو، کیا یہاں فون دستیاب ہو سکتا ہے؟ ہو جائے گا، پر یہ سدرا آخر ہے کون؟ لگتا ہے تمہاری دشمن ہے۔ اس کی بات پر فوزیہ اور میں مسکرا دیے۔ میں نے کہا، نہیں، وہ بیچاری خود دکھوں کی ماری ہے، ہم نے تو اس کی مدد کرنے کی ٹھان رکھی ہے، بہت لمبی کہانی ہے، پھر کبھی بتا دوں گا، لیکن ابھی تو تم دونوں کہہ رہے تھے کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ نادو بدستور مصر رہی۔
تب میں نے اسے مختصراً سدرا کے اور کراچی کے حالات کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ یہ سن کر اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بولی، ہائے ربا، تو یہ ہے سارا معاملہ۔ تب پھر یہ بات 100% درست ہی ہوگی کہ تمہارے کراچی والے دشمنوں نے ہی یہ جال پھیلایا ہوگا، وہاں سے اس کے گماشتے تمہارے پیچھے لگ گئے ہوں گے۔ یقیناً پھر چودھری جی برادران سے بھی ان کے پکے تعلقات ہوں گے۔ نادوں نے جس بات کا اندازہ قائم کیا تھا وہ پہلے ہی سے میرے ذہن میں تھا، لہٰذا میں نے اس کی بات پر اپنے سر کو اثباتی جنبش دی اور اس سے دوبارہ ٹیلی فون کی سہولت کے بارے میں استفسار کرتے ہوئے بولا، ذرا رازداری اور تنہائی میں بات کرنا پڑے گی مجھے۔ نادو کچھ سوچنے کے بعد بولی، بختیار سے پوچھتی ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ اس کا بندوبست کر دے گا۔ بختیار سے پوچھا گیا تو اس نے فوراً اس بات میں جواب دیتے ہوئے کہا، ٹیلی فون تو ہے پر وہ میری دکان میں لگا ہوا ہے، اس میں کیا مشکل تھی؟ میں فوراً اس کی کھاد والی دکان پر جا پہنچا۔ وہاں میں نے دھڑکتے دل سے سدرا کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ بڑی ٹرنک کال تھی، بڑی مشکل سے ملی۔ دوسری طرف بیل جاتی رہی، پھر تیسری بیل کے بعد کسی نے ریسیور اٹھایا تو میرا دل یک بارگی دھڑکا۔ مجھے خیال آیا کہ اس کا مشکوک ماموں سجاد بیگ، جو در پردہ گینگسٹر اقبال کا ہی آدمی تھا، اس نے باتیں سننے کے لیے ٹیلی فون پر کوئی ٹیپ ریکارڈر وغیرہ نہ لگایا ہو، یا پھر فون کال ریکارڈ نہ ہوتی ہو۔ ہیلو، کون؟ میں یہ سب سوچتا رہ گیا اور دوسری جانب سے کسی نے کہا۔ آواز پہچانتے ہی میرا دل بے اختیار زور سے دھڑکا۔ میں یہ آواز پہچان چکا تھا، یہ سدرا تھی۔ ہیلو سدرا صاحبہ، میں نے اتنا ہی کہا۔ دوسری جانب یک لخت چند لہجے کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر سدرا جیسے چلائی، سہراب، تم کدھر ہو؟ کہاں اور کیسے ہو؟ تم ابھی تک سیالکوٹ نہیں پہنچے؟ میں نے پتہ کروایا تو یہی معلوم ہوا کہ تم لوگ ابھی تک پہنچے ہی نہیں وہاں۔ وہ ایک سانس میں ہی کہتی چلی گئی۔ میں نے اسے پہلے پرسکون رہنے کا کہا اور بولا، اب میری بات غور سے سنیں پلیز۔ وہ میرے مرحوم مالک کی بیٹی تھی، اس لیے میں نے اس کے منع کرنے کے باوجود اپنے اور اس کے درمیان ایک احترام کی حد قائم کر رکھی تھی۔ اس کے بعد میں نے مختصراً اسے اب تک کے سارے حالات سے آگاہ کر دیا۔ یہ سب سن کر سدرا کو چند لہجوں کے لیے پھر چپ کھا گئی۔ اس کے بعد بولی، اوہ مائی گاڈ، ان لوگوں کا جال اس قدر پھیلا ہوا ہے، یہ تو بہت بڑے گینگ کے لوگ ہیں۔ اور سدرا صاحبہ، میں نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا، یہ وقت دشمنوں کی طاقت پر تبصرے کا نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف فقط آپ کو یہی بتانا تھا تاکہ آپ پریشان نہ ہوتی رہیں اور وہاں پوری طرح احتیاط سے کام لیں۔ مجھے تو بعد میں اس خدشے کا خیال آیا کہ کہیں آپ کے ٹیلی فون کے سیٹ پر ریکارڈر وغیرہ نہ لگایا گیا ہو۔ یہ ممکن ہے کیونکہ ماموں سجاد بیگ بھی اسی گھر کے فرد کی حیثیت رکھتا ہے اور پاپا کے انتقال کے بعد اس کا کچھ زیادہ ہی ادھر آنا جانا رہنے لگا ہے، بلکہ اکثر وہ بہانے مجھ سے تمہارے بارے میں بھی پوچھتا رہتا ہے، مگر میں ہر بار تمہاری طرف سے لا علمی کا اظہار کرتی رہتی ہوں۔ تاہم سجاد بیگ کو یقین کی حد تک اس بات کا شبہ ہو چکا ہے کہ ماما پر نہیں تو مجھ پر تم نے اس کی اصلیت آشکار کر دی ہے۔ یہ تو یقینی بات ہے، آپ بہرحال محتاط رہنا، اسے شبہ نہ ہونے دینا کہ میں نے آپ پر اس کی حقیقت آشکار کر دی ہے۔ بیگم صاحبہ کو بھی مصلحتاً کچھ نہیں بتانا، بھائی کی محبت بہرحال ہر بات پر غالب آ جاتی ہے۔ میں نے کہا، پھر فکر مندی سے بولا، لیکن اب کیا ہوگا؟ اگر آپ کا فون ریکارڈ ہوا تو کیا ہوگا؟ اس کی فکر مت کرو، میں اپنے ذریعے سے معلومات حاصل کر لوں گی، خود بھی چیک کروں گی۔ مشتاق اور زیدی اس کام کے ماہر ہیں۔ سدرا نے اظہار تشفی کہا، زیدی کے ذکر پر تو نہیں، البتہ مشتاق کے ذکر پر مجھے یاد آ گیا کہ یہ وہی آدمی تھا جو مرحوم سیٹھ سکندر کا بیک وقت باڈی گارڈ اور پی اے تھا۔ ایک اور آدمی محمود قریشی بھی مجھے یاد تھا جو ستارہ فیکٹری کا نظام سنبھالے ہوئے تھا۔ یہ تینوں افراد سیٹھ سکندر کے وفادار تھے۔ مشتاق کے ساتھ پہلی بار میں کار میں بیٹھ کر سیٹھ سکندر کی کلفٹن والی کوٹھی پر ان سے ملنے گیا تھا۔ اس وقت دوسرا آدمی بھی ساتھ تھا، شاید وہ زیدی تھا۔ یہ کام ضرور کرنا، بس اب تم راحیلہ کے بارے میں دعا کرو۔ اسے ڈھونڈ لینے کے بعد ہم فوراً سیالکوٹ کا رخ کریں گے۔ کہنے کے بعد میں نے مختصراً پوچھا، اور کوئی خاص بات ہو تو بتاؤ۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، سدرا بولی، فی الحال سب ٹھیک ہے، انہیں شاید تمہاری تلاش ہے، تم فکر نہ کرو۔ میں نے یہاں فیکٹری اور پاپا کے دیگر کاروباری معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے اور اپنی سیکیورٹی بھی بڑھا دی ہے۔ مشتاق اور زیدی ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں، انکل محمود قریشی بھی فیکٹری میں میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، سجاد بیگ پر بھی کڑی نظر ہے، مجھے تو فقط تم لوگوں کی فکر ہو رہی تھی۔
ہمارا اللہ مالک ہے سدرا صاحبہ، میں نے کہا۔ میں شاید اب دوبارہ بہت دنوں بعد آپ سے رابطہ کروں، اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے یہ نمبر تو دے دو جہاں سے تم فون کر رہے ہو، تاکہ تم لوگوں کی خیر خیریت معلوم کرتی رہوں۔ خدا کرے راہیلہ بھی جلد مل جائے۔ وہ ایک دم بولی۔ میں نے اسے بختیار کی مدد سے دکان کا نمبر نوٹ کروا دیا۔ تم کوشش کر کے رابطے میں رہنا، میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ ایک نمبر نوٹ کرو، یہ سیف لائن ہے، اس پر بے دھڑک بات کر لینا۔ میری ایک گہری سہیلی کا ہے جو قریب ہی کوٹھی میں رہتی ہے۔ احتیاط کے پیش نظر آئندہ اسی نمبر پر رابطہ کر لینا، لیکن ضروری ہو تو ہمارے ہی نمبر پر بھی فون کر سکتے ہو۔ میں نے وہ نمبر نوٹ کر لیا اور جب اسے خدا حافظ کہنے لگا تو وہ بولی، سہراب، تم ایک عظیم انسان ہو۔ پہلے پاپا کی خاطر تم نے کس قدر مشکلات، پریشانیاں اور دکھ اٹھائے، اور اب میری خاطر۔ شدت جذبات تلے اس کی آواز رند گئی۔ ایک ذرا تھم کے دوبارہ بولی، میں تو تمہارا احسان ساری زندگی نہیں اتار سکتی۔ اب بھی تم اپنے سیٹھ صاحب کے نمک کا حق ادا کرتے ہوئے کس قدر کٹھن حالات کا شکار ہو۔ خدا تمہاری مدد کرے، میں بھی کچھ کرتی ہوں۔ میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ سدرا کو فون کر کے مجھے کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ اس سے دوران گفتگو میں نے یہ احتیاط ضرور رکھی تھی کہ اسے نام اور مقام اشارتاً ہی بتائے تھے، وہ بھی سمجھ رہی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ بھلا سدرا کراچی میں رہتے ہوئے ہماری کیا مدد کر سکتی تھی؟ وہ تو خود بیچاری مدد کی طلبگار تھی جس کے لیے میں پہلے کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آخر میں مجھ سے رقم وغیرہ کے پہنچانے کے لیے بھی کہا، جس پر میں نے ضرورت پڑی تو کہہ دوں گا بول دیا تھا۔ القصہ میں راہیلہ کی تلاش کی مہم پر روانگی کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ میرے چہرے پر پہلے ہی بہت گھنی داڑھی مونچھیں نکل آئی تھیں اور میں نے انہیں ترشوایا نہیں تھا۔ سر کے بال بھی میں نے لمبے کر لیے تھے، البتہ بختیار کے ساتھ حجام کے پاس جا کر میں نے اپنے سر کے بالوں کی سیٹ کٹنگ ضرور مختلف سٹائل کی کروا لی تھی۔ داڑھی مونچھوں کو ویسے ہی میں نے نادو کے کہنے پر سیاہ سے ڈارک براؤن کروا لیا تھا۔ فوزیہ کو میں نے تسلی دی۔ نادو نے میری کامیابی کی دعا کے ساتھ تاکید کی کہ اگر میں خدا نخواستہ ناکام رہوں تو جلد واپس لوٹ آؤں تاکہ پھر کچھ اور سوچا جا سکے۔ تاہم میں نے دونوں کو ہی اس بات کی تسلی کروا دی تھی کہ اگر راہیلہ کی تلاش کی مدت طویل ہونے لگی تو موقع ملا تو میں یہاں آتا رہوں گا وغیرہ۔ میں صبح سویرے ہی اپنی مہم پر نکل پڑا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔